السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستوں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آج آپ کے سامنے حیات الصحابہ کی چند حدیثیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ حیات الصحابہ حدیث ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے، اور جمع الفوائد جلد نمبر 2 میں 201 ہے، اور ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اپنے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہونے والے اختلافات کے بارے میں پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس یہ وحی بھیجی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں۔ یعنی یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے جو صحابہ ہیں وہ میرے نزدیک ستاروں کے مانند ہیں۔ ہر ستارے میں نور ہے، لیکن کچھ ستارے دوسروں سے زیادہ روشن ہیں۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی امر کے بارے میں رائے مختلف ہو جائے تو جو آدمی ان میں سے کسی بھی ایک کی رائے پر عمل کر لے گا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ستاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی کسی ایک صحابی کی بھی زندگی کو پڑھ کے اگر اپنی زندگی گزارو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں تم میں کتنا عرصہ رہوں گا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد ان دونوں کی پیروی کرنا، اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اپناؤ، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں جو بھی بتائے اسے سچا مانو۔ یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی تمہیں بتائیں اسے سچا مانو۔ حضرت بلال بن حارث مجنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میرے بعد میری کسی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا، میری مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا، تو جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اسے ثواب ملے گا، اور اس سے ان لوگوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور جس نے گمراہی کا کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جس سے اللہ اور اس کے رسول کبھی راضی نہیں ہو سکتے، یعنی کوئی ایسا گمراہی کا راستہ اختیار کیا یا ایسے کوئی گمراہی والا راستہ لوگوں کو بتا دیا، یعنی مسلمانوں کو بتا دیا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کبھی راضی نہیں ہو سکتے، تو جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اسے گناہ ہوگا، اور اس سے ان لوگوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ دین حجاز کی طرف ایسا سمٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے، اور دین حجاز میں اپنی جگہ اس طرح ضرور بنا لے گا جس طرح پہاڑی بکری شیر کی ڈر کی وجہ سے پہاڑ کی چوٹی پر اپنی جگہ بناتی ہے۔ دین شروع میں اجنبی تھا، اور عنقریب یعنی قیامت سے پہلے کی طرح اجنبی ہو جائے گا۔ اس لیے ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جن کو دین کی وجہ سے اجنبی سمجھا جائے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد میری سنت کو لوگ بگاڑ دیں، یہ اس سنت کو ٹھیک کر رہے ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر تم ہر وقت اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ اس میں کسی کے بارے میں ذرا بھی کھوٹ نہ ہو تو ضرور ایسا کیا کرو۔ یعنی اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی کھوٹ نہ رکھو، اور اپنے دل کو ایسا بنا لو کہ کسی کے لیے تمہارے دل میں کھوٹ نہ ہو، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، یہ میری سنت میں سے ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے بگڑنے کے وقت جس نے میری سنت کو
مضبوطی سے تھامے رکھا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ روایت بہقی کی ہے اور طبرانی میں یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مروی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اسے 1 شہید کا ثواب ملے گا، یعنی کسی روایت میں 100 شہیدوں کا ثواب ہے اور کسی میں 1 شہید کا ثواب۔ بہرحال شہید ہوتا ہے، اور شہید کے بقدر ثواب ملنا بھی بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے بگڑنے کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے کو 1 شہید کا بدلہ ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے اختلاف کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا ہاتھ میں چنگاری لینے والے کی طرح ہوگا، یعنی اس وقت اگر کوئی سنت کو زندہ کر رہا ہوگا اور لوگ سب اس کے خلاف ہوں گے اور لوگ اسے پاگل، مجنون یا بیگانہ کہہ رہے ہوں گے، بولے کہ یار یہ دیکھو ابھی بھی پرانے زمانے کی زندگی جی رہا ہے، پرانے لوگوں کی طرح ہی رہ رہا ہے، ابھی بھی اس کے سر میں ٹوپی ہے، ابھی بھی یہ دیکھو کرتا پیجامہ پہن کے اور مولانا بن کے گھوم رہا ہے، یعنی اس طریقے سے بہت سے لوگ تان کسنی والی باتیں کرتے ہیں۔ تو بتائے کہ وہ اس وقت اگر وہ اسے مضبوطی سے تھامے رکھے گا اور سنتوں پہ عمل کرتا رہے گا تو وہ یعنی اچھا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی اور سچا عاشق رسول مانا جائے گا، اور وہ ایسا اس کے لیے لگے گا جیسے کہ وہ ہاتھ میں چنگاری لے کر کے گھوم رہا ہے، اس طریقے سے اس کا حال ہوگا۔ یعنی جہاں پر فحاشی عام ہوگی اور پھر وہاں پر کوئی سنت کو زندہ کر رہا ہوگا تو وہاں پر اس کو ایسا لگے گا جیسے میں ہاتھ میں انگارہ لے کر کے گھوم رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو میری سنت سے منہ پھیرے اس کو میرے سے کوئی تعلق نہیں، یعنی اس کا میرا کوئی واسطہ نہیں، اس کا میرا کوئی رشتہ نہیں، وہ میری امت سے نہیں ہے۔ یہ روایت مسلم کی ہے، اور ابن عساکر میں یہ روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس کے شروع میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جس نے میری سنت پر عمل کیا اس کا مجھ سے تعلق ہے، اور جس نے میری سنت سے یعنی سنت سے منہ پھیرا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں کہ جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھاما رکھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے خلفائے راشدین کے طریقے پر اور تابعین و تبع تابعین کے طریقے پر، اور تمام بزرگان دین اولیاء اکرام جو حق پر تھے ان کی طریقے پر، اور ہمارے علماء حق کے طریقے پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں سچا مومن، سچا مسلمان بنائے، اور کامل ایمان ہمیں نصیب فرمائے، اور سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے، آپ سبھی حضرات کو بھی قبول فرمائے، اور اس عمل سے پڑھنے میں جو بھی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور میرے اس چھوٹے سے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔